الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم لأدخلناہم جنات النعیم صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 65۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر اہل کتاب ایمان قبول کرتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے یعنی اللہ سے ڈرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کی کوتاہیاں غلطیاں ضرور معاف کر دیتے، مٹا دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم انہیں نعمتوں بری جنتوں میں داخل کرتے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، تھوڑا سا اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اہل کتاب، مراد کون؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، یہودی اور عیسائی، اور کچھ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اصل میں مراد یہود ہی ہیں۔ بہرحال اہل کتاب سے مراد ایک ہو یا دونوں، اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے، اگر اہل کتاب یہود و نصارہ ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی والا راستہ اختیار کرتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے اگر کوئی بندہ ایمان قبول کرتا ہے تو اسے 2 گنا ثواب ہوگا، دوہرا اجر ملے گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے ان کے لیے۔ لیکن ان میں سے اکثر جو تھے وہ ہٹ درمی پر قائم رہے، دشمنی اور عداوت پر اڑے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ پہچانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اہل علم سے یہ بات بالکل چھپی ہوئی نہیں تھی، ان پر یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح واضح تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مخالفت کرتے، اور کوئی کسر مخالفت میں نہ چھوڑی انہوں نے۔ اور یہ یہود کی منافقت اور ان کی مخالفت تو آج تک چل رہی ہے اور آج تک زوروں پر ہے۔ کچھ عرصہ آیا تھا درمیان میں کہ یہ دنیا میں جب ذلیل و خوار ہوئے نا، سازشیں تو اس وقت بھی کر رہے تھے، لیکن ان کی سازشوں سے کچھ بن نہیں رہا تھا، لیکن اب یہ پھر سازشوں میں اپنیوں میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اہل کتاب ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، ترجمہ تو یہاں ڈر لکھا ہوا ہے، لیکن میں تقوی کا لفظ بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ تقوی کا مفہوم لفظ ڈر جو ہے وہ ادا نہیں کرتا۔ تقوی اصل میں ایسا ڈر ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان تعلق بنتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے۔ اس تعلق کے ٹوٹ جانے کا جو دل میں کھٹکا اور ڈر پیدا ہوتا ہے، اس کا نام تقوی ہے۔
یہ خوب سمجھ لیں، تقوی کا لفظ بار بار قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے۔ تقوی کیا ہے اس کو خوب سمجھ لیں۔ تقوی اس ڈر کا نام ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے جو تعلق قائم ہوا، اس تعلق کے ٹوٹ جانے کا ڈر اور کھٹکا دل میں پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں میرے دل میں تقوی پیدا ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان اور تقوی والا راستہ ایمان بندہ قبول کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بندے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، خاص تعلق پیدا ہوتا ہے، خاص۔ یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو پھر اس تعلق کے نبھانے کی جو فکر ہوتی ہے اور اس تعلق کے ٹوٹ جانے کا جو ڈر ہوتا ہے وہ تقوی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان بھی لائے اور تقوی بھی اختیار کیا، دونوں چیزیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایمان لائے اور جو مرضی کرتے رہے، کوئی پرواہ نہ کی اس رشتے کی، اس تعلق کی کوئی پرواہ نہ کی، ایسے ایمان کا کیا فائدہ؟ ایمان بھی لائے، تقوی بھی اختیار کیا تو اللہ نے وعدہ فرمایا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، لا ضرور معاف کر دیں گے، ضرور مٹا دیں گے ان کی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، سیئاتہم۔ ایمان کلمہ ایک ایسی دولت ہے، بندے کی زندگی چاہے ساری پچھلی گناہوں میں گزری ہو، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، سارے معاف۔ اور یہ جنت کا ٹکٹ ہے، اس کے بغیر جنت میں بھی داخلہ نہیں ہے۔ جس کے پلے یہ دولت نہ ہوئی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کتنا مہربان ہے، کبھی سوچا؟ اللہ اکبر، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، گناہ کرتے کرتے گزر گئی، اللہ اور اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہوئے گزر گئی، لیکن جب سیدھے راستے پر آیا، ایمان قبول کیا، تقوی والا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے فرمایا لَكَفَّرْنَا، ہم ضرور معاف کر دیں گے، ہم ضرور مٹا دیں گے، نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ پچھلے گناہوں کا کوئی داغ دبا بھی نہیں رہے گا۔ لَكَفَّرْنَا، ہم ضرور مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، انہم سیئاتہم، ان کی غلطیاں، ان کی کوتاہیاں، ان کے گناہ۔ کتنا رحیم و کریم ہے مولا۔ اگر اس کی رحمت کا بندے کو اندازہ ہو جائے نا، یقین جانے، بندہ ویسے ہی بے پرواہ ہو جائے۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، بندے کی گناہ اس کی رحمت کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس کی رحمت تو اس کے غصے پر بھی حاوی ہے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہر بندے کی خواہش ہے دنیا میں بھی کہ زندگی ہو لمبی ہو، آرام و راحت و سکون ہو، ایسا کہ جس میں بے سکونی کا دخل نہ ہو۔ میرے پاس نعمتیں ایسی ہوں کہ ان کا شمار نہ ہو۔
جوانی ایسی ہو کہ بڑھاپے کی پریشانی بھی نہ آئے، ارد گرد نوکر چاکر ہوں، باغات و میوہ جات کے درخت اور پودے ہوں، یعنی پوری زندگی ایسے یہ سارے تصورات انسان کے ذہن میں آتے ہیں نا۔ کوٹھی ایسی ہو کہ اس کے ساتھ ویسی کسی دوسرے کی نہ ہو، ہر قسم کی اس کے اندر سہولت ہو، موسم ایسا ہو کہ جیسے بہار ہی بہار ہو، کبھی خزاں کا نام نہ ہو، نہ زیادہ گرمی ہو نہ زیادہ سردی ہو، نہ بیماری ہو، ہمیشہ صحت ہی صحت ہو۔ یہ ساری ہماری خواہشات ہیں، یہ کیسے پوری ہو سکتی ہیں؟ اللہ نے فرما دیا آ جاؤ دو کام کر لو، آمنو واتقوا، ایمان قبول کر لو، تقوی والا راستہ اختیار کر لو، میں تمہیں پھر ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس میں یہ ساری نعمتیں ہوں گی اور تم ہمیشہ رہو گے، اور تمہاری حیثیت اس میں بادشاہ کی ہوگی، تم اپنی جنت میں بادشاہ ہوں گے۔ کیا ہم یہ چند دن کی زندگی ایمان اور تقوی اختیار کر کے نہیں گزار سکتے؟ ہے کتنی یہ چند دن کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان و تقوی والا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں جہنوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، حشر میں کامیابی عطا فرمائے، اور اپنی نعمتوں بری جنتوں میں اللہ رب العالمین داخل فرمائے۔